ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے ہم نے بریک سے پہلے بتایا اپنے ویئرز کو کہ حال ہی میں ایک رشیا اور بھارت کے مابین ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ویئرز کو اس معاہدے کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت اس طرح کا معاہدہ کیوں اس کی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات چل رہے ہیں آلریڈی ان میں ہم نے دیکھا کہ کچھ تلخی بھی پائی جاتی ہے، بیچ میں کچھ تھوڑا سا نارملائز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سٹل ایک بیلنس سچویشن ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو کیا اسٹریٹجک لحاظ سے اگر میں بات کروں تو جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس معاہدے سے؟ یہ انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ ہمارے ناظرین کو شاید یاد ہی ہو کہ 2016 میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ جس کا نام تھا. اس کے بعد پاکستان نے بڑے کنسرنز ریز ہوئے تھے، اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی امریکہ اور بھارت کے درمیان، اس میں اس وقت بڑے ہمارے کنسرنز تھے. لیکن 2017 میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے جنوری 2017 میں، تو اس کے بعد سے حالات تھوڑے سے اور بدل گئے، ان دا سینس کہ بہت سی چیزیں ہوئیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ایک پرسنل بون ہومی، ایک پرسنل وارمتھ ایکویشن بنی، بڑے وزٹس بھی ہوئے. تو ہمارے لیے مختلف جو پہلا دور تھا ٹرمپ صاحب کا، وہ ذرا مشکل تھا. بالکل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کھل کے بھارت کو سپورٹ بھی کرتے تھے ہر معاملے میں. لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ہمارے، انہوں نے دورہ بھی کیا تھا امریکہ کا 2019 میں جولائی میں، اور اس کے فوری بعد پھر یہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے کیا. جی. تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ اس بات کی عکاسی تھیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ زبردست آگے بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پہ جو لیموا یہ ایگریمنٹ ہمارے لیے ایک مشکل تھی کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس جانب جہاں پہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پروان چڑھ رہی ہے. اچھا، اسی دوران کیونکہ بھارت تو چاہتا ہے کہ ہر طرف سے کرے، اور ساری اسٹیٹس سچی باتیں کرتی ہیں، میں بھارت کو ان کو میں شاباشی دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈپلومیسی کا مزہ یہی ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں جہاں بھی موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب 2021 سے جب یہ 2016 کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہو گیا معاہدہ، امریکہ کے ساتھ ہو گیا، تو بھارت نے ایک اور چیز سوچی کہ اسی قسم کو معاہدہ کیوں نہ روس کے ساتھ بھی کیا جائے. روس کے ساتھ تو ہماری اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اچھا، اب اس کے بعد چونکہ بھارت نے یہ چاہا کہ ایک روس کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی چیز ہونی چاہیے، تو 2021 میں اسی قسم کا ایگریمنٹ، لاجسٹکس کا ایگریمنٹ، انہوں نے روس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں ہوتا کیا ہے اس قسم کے ایگریمنٹ میں؟ چلیں یہ بات بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا، 21 کے بعد جب 2022 میں یوکرین وار شروع ہو گئی 24 فروری 2022 کو، تو یہ تھوڑا کٹھائی میں پڑ گیا معاملہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ اب یوں لگتا ہے کہ یوکرین وار تو ہمیشہ کے لیے شاید جاری رہے، اس کا اینڈ تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے. تو اب یہ جو ہے فروری 2025 میں 18 فروری ماسکو میں اس پہ دستخط ہوئے. ایک نیا ایگریمنٹ آیا ہے، ریسیپروکل ایکسچینج ڈیفنس ایگریمنٹ آف لاجسٹک سپورٹ، ریلوس اسے کہتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہے، لیکن اس میں 2-3 شقیں ہیں جو بڑی پرابلمٹک ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن بہرحال ایک ایڈوانٹیج رشیا کو بھی حاصل ہو جائے گا اور بھارت کو بھی حاصل ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جی یہ جو سپورٹ ایگریمنٹ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ، یہ دونوں ممالک کو اس بات کی اجازت دے گا، امریکہ کو، روس کو، کہ وہ بھارت میں اپنے 3000 سے تقریباً 3000 اپنے ٹروپس یہاں ڈپلوائے کر سکے. اور بھارت کو بھی اس کی چیز کی اجازت ہوگی کہ وہ روس میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنے 3000 ٹروپس ڈپلوائے کر سکے. اس کے علاوہ جو اس میں 3000 ٹروپس، اس کے علاوہ 5 وارشپس جو ہے وہ بھارت بھی ڈپلوائے کر سکتا ہے ان کے پورٹس میں، اور اسی طرح روس بھی کر سکتا ہے بھارت میں. اور پھر آگے چلیے تو 10 جنگی جہاز
بھارت روس میں اسٹیشن پارک کر سکتا ہے اور روس بھارت میں کر سکتا ہے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اگر جنگ مثال کے طور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس قسم کی جو پروویژنز ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ تو ہو سکتی ہے نا. کسی ایک خاص ملٹری فیسلٹی میں کچھ رشین کے ایسٹس امپلائڈ ہیں یا ڈپلائڈ ہیں تو وہاں یہ پرابلمز ہمارے لیے تو کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ شک جو ہے نا خاص طور پہ 3000 ٹرپس کی, کیونکہ باقی جنگی جہازوں کی اور پورٹس وغیرہ میں امریکہ کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں جو 2006 میں ایگریمنٹ ہوا تھا بھارت کے ساتھ, لیکن اس میں یہ ٹرپس کی جو شک ہے نا یہ موجود نہیں ہے 3000 ٹرپس کی. یہ اس ایگریمنٹ میں ہے. اب یہ اوبیسلی ایک قدم آگے کی بات ہے, تاریخی بات ہے دیکھا جائے, کیونکہ اس قسم کے معاہدے انہی ممالک کے درمیان ہو سکتے ہیں جو بالکل میوچل جو ہے ایک ٹرسٹ موجود ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باوجود کہ اپس اینڈ ڈاؤنز پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا روس اور بھارت کے درمیان, لیکن جو بنیادی ٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور خاص طور پہ اس کا یہ جو انٹرڈ انٹو فورس یہ 12 جنوری کو ہوا ہے نافذ العمل 2026 میں اس سال. صحیح. تو اس وقت اس ایگریمنٹ کا اس وقت نافذ العمل ہونا اس بات کی عکاسی تو کرتا ہے کہ بھارت اور روس کے جو تعلقات ہیں اسٹریٹجک تعلقات وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں واشنگٹن ڈی سی کو بھی تھوڑا بہت جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے جانے کے بعد کہ ان تعلقات میں کس طرح اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھا رہے ہیں وہ کس جانب جائے گی. اس کا اصل جو دار و مدار ہے, میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اصل دار و مدار یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کس جانب جاتے ہیں. دیکھیے روس اور امریکہ کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اس سال کے آخر میں G20 کی سمٹ ہوگی امریکہ میں دسمبر کے مہینے میں, اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صدر پیوٹن کو انوائٹ کر دیا کہ آپ بھی تشریف لائیے. مگر 14 یا 15 دسمبر کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اب پریزیڈنٹ پوٹن آتے ہیں نہیں آتے, گو کہ ICC کے وارنٹس بھی نکلے ہوئے ہیں, اور امریکہ چونکہ ICC کا ممبر نہیں ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاید آ جائیں. لیکن ابھی کافی وقت پڑا ہے اپریل اور دسمبر میں. صحیح. اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ یو نیور نو. دوسری جانب برکس کی سمٹ ہو رہی ہے بھارت میں, اس میں بھی آیا پریزیڈنٹ پوٹن آتے ہیں نہیں آتے. پھر ایک روس اور انڈیا سمٹ بھی ہونی ہے جو کہ روس میں ہونی ہے اس سال. اس میں کیا کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, سپٹمبر میں ہوتی ہے, اکتوبر میں ہوتی ہے, وی ڈو ناٹ نو. تو بہت سے ایونٹس اس وقت ہو رہے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی چیزوں پہ جو ہے ابھی تک ایک ایمبیگوٹی سی چھوڑ دی ہے. اور پھر ابھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے کیا وہ اگلے مہینے تک رک جائے گی؟ رکی تو ہوئی ہے کیونکہ سیز فائر اب ایک ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, لیکن سیز فائر کے بعد کیا واقعی کوئی معاہدہ ہو جائے گا, نہیں ہوتا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم کل ہوپ فلی مزید بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھتے یہ ہیں کہ جو عباس اراغچی اس وقت آئیں گے, اگر آتے ہیں رات کو کسی وقت پہنچتے ہیں تو کیا بات چیت ہوتی ہے, کیا میسج وہ لے کر جاتے ہیں, کیا کچھ میسیجز ہم نے ملے ہیں امریکہ کی جانب سے بھی جس پہ آگے بات بڑھے گی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم آبویسلی فوکس کیے ہوئے ہیں, اور ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کیونکہ اس وقت ریڈ زون تو ابھی تک وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, جس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید مذاکرات عنقریب ہو جائیں اور ہو بھی سکتے ہیں. اچھا عباسی صاحب, میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا یہ جو سچویشن امریکہ اور ایران کے مابین بلڈ اپ ہوئی, اس نے تقریباً 47 سے 48 سال لیے بلڈ اپ ہوتے ہوتے ہوتے. تو جب ہم اس کے اینڈ کی بات کرتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل نیچر کے مالک ہیں, ٹرانزیکشنل بھی ہیں اور کریڈٹ لینا بھی چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کوئی ایسی امید کر سکیں جو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں کہ یہ جو اتنی لانگ لاسٹنگ تھی جو اینیمیٹی تھی ان دونوں ممالک کے مابین, کہ ان کا کوئی پرماننٹلی یہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ٹیمپریری نہیں چاہتے, وہ ایک کمپریہنسو ڈیل چاہتے ہیں تاکہ بس مسئلہ ختم ہو. پاسبل تو ہے,
اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا آئے دن آپ ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہ ختم ہونا چاہیے، ایک کمپریہنسو ڈیل ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے، کیونکہ اس وقت بے اعتمادی کا عالم ہے، لیکن اگر جس طرح پاکستان ہینڈل کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ نکل آئے گا، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہاؤ مچ؟ I would not know, it all depends. When and how the two countries or two warring parties make compromises on what grounds. That's important. So اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا یہاں اختتام ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.